کہ ہمیں جو کافر بنوایا جا رہا ہے یا کافر کافر کے نعرے لگ رہے ہیں اس میں کچھ ہمارے غیر ذمہ دار لوگوں کا بھی حصہ ضرور ہے. ہمارے ہم کا دورہ پینے والے جب تران میں آ جاتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں علی رب علی رب. دیوانہ رہوے بس جب غیر سنتے ہیں کہ کوئی شیعہ کہلانے والا ملنگ علی رب کا نعرہ لگا رہا ہے تو پھر ان کو موقع مل جاتا ہے شیعہ کافر ہیں شیعہ مشرک ہیں کیونکہ علی کو رب کہتے ہیں. ہم ہزار بار کہتے ہیں بھنگیوں چرسوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ورنہ اگر کسی بھنگی کے قول کی بنا پر شیعان علی کو کافر کہنا ہے تو میں آپ کے چرسی کا قول پیش کرتا ہوں پھر آپ بتائیں کہ ہم آپ کو کیا کہیں. آپ کا چرسی شاعر ایک کش لگا کر کہتے چاچڑ بان مدینہ ڈسے سے کوٹ بٹھن بیت اللہ. چاچڑ بان مدینہ ڈسے سے کوٹ بٹھن بیت اللہ. ظاہر دے وچ پیر فریدن دے خاتم دے وچ اللہ. تمہارا چرسی شاعر اگر پیر فرید کو اللہ کہے تو تم کہے تو وہ چرسی ہے اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ ہمارا بھنگی اگر علی کو رب کہے اس کا اعتبار کیوں کرتے ہیں. لہذا بھنگیوں چرسیوں کی بات چھوڑو نہ ہمارے ملنگوں کی بات کا کوئی اعتبار نہ تمہارے چرسی شاعروں کی بات کا کوئی اعتبار. لیکن آگے بڑھ جاؤ ذرا نوبت بڑھے تو پھر یہ ہے وہ کہتے تمہارے 20,000 روپیہ لے کر ایک مجلس پڑھنے والے تاجران خون حسین ذاکر مولوی پیشہ ور ہزاروں کے مجمع میں لاہور جیسے مجمع عام میں سٹیجوں پہ کہتے ہیں علی وجہ اللہ ہیں قبلے کہتی ہاں علی عین اللہ ہیں قبلے کہتی ہاں علی عین الید اللہ ہیں قبلے کہتی ہاں وہ کہتے علی جند اللہ ہیں قبلے کہتی ہاں. پھر کہا جاتا ہے جب ٹکڑے ٹکڑے کر کے علی کو اللہ مانتے ہو تو یک بارگی کیوں نہیں کہتے علی اللہ. 5-6 ہزار کا مجمع نعرہ لگائے علی اللہ علی اللہ سے غیر سن رہے ہوں صحافی سن رہے ہوں بڑے لکھے لوگ سن رہے ہوں دوست و دشمن سن رہے ہوں. اگر آپ کے ہزاروں لوگ یہ نعرہ لگائیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ آپ پر کفر کا فتویٰ لگائیں تو کیا وہ جھوٹے ہیں یا حق بجانے رہیں. چپ نہ کرو نا. ان کو موقع کس نے دیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جناب یہ ہمارا غیر ذمہ دار آدمی ہے وہ تو علامہ کہلاتا ہے وہ تو 20,000 روپیہ لے کر مجلس پڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں علی اللہ. اور اللہ کے بندو ہم بھی کہتے ہیں علی کا وجہ اللہ ہے علی عین اللہ ہے علی ید اللہ ہے لیکن ماننا سمجھو کہ اس کا مطلب کیا ہے. علی فرماتے ہیں کلمۃ حق یراد بالباطل. خارجیوں نے کہا تھا کہ لا حکم لک یا علی الحکم للہ اللہ کا حکم چلتا ہے تیرا نہیں چلے گا. مولا نے فرمایا تھا کلمۃ حق ہے پر مراد باطل. اللہ حکم اللہ تو نہیں دے گا کوئی نبی بتائے گا یا نبی کا وسیع بتائے گا کہ اللہ کیا فرماتا ہے. ہمارے سب کے چہرے اللہ کے ہیں ہمارا مال اللہ کا ہمارا گھر اللہ کا ہمارا سب کچھ اللہ کا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پر خانے کعبے کو بیت اللہ کہتے ہمارے گھروں کو تو بیت اللہ نہیں کہتے. مطلب صاف ہے کہ سارے گھر اللہ کے پر خانے کعبے جیسا گھر کوئی نہیں. سارے ناکائیں ساری مورنیاں اللہ کے ہیں پر حضرت صالح کی ناکا جیسی ناکا کوئی نہیں. سارے روحیں خدا کی ہیں پر عیسیٰ کی روح جیسی روح کوئی نہیں. تو چہرے سب اللہ کے ہیں پر علی جیسا چہرہ کوئی چہرہ نہیں. علی کی آنکھ جیسی آنکھ کوئی نہیں. علی کے ہاتھ جیسا ہاتھ کوئی نہیں. علی جیسا محمد کے دار کائنات میں کوئی ثانی نہیں. یہ مطلب تو نہیں تھا کہ علی گھڑے گھڑائے اللہ ہیں. اللہ کو دیکھ رہے تو مولا علی کو دیکھ لو جن کی آنکھیں اللہ جیسی بے چہرہ اللہ جیسا دیہات اللہ جیسے. اللہ تو وہ ہے جو فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء تیری مثال ہی کوئی نہیں. اللہ وہ ہے جو فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال. اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو میری کوئی مثال نہیں.
جرسی جو ہیں ان کے تبرے کرتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو مڑیاں بچھا کے پھر سجدے میں گر کے سبحان ربی الحسین کے درد کرتے ہیں، جو علماء پہ بے شمار کرتے ہیں۔ میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم بھی کوئی قوم ہے جس قوم کے جاہل اپنے مراجع تقریر پہ تبرہ کریں، وہ قوم کہلانے کی حقدار نہیں ہے، تباہی اس قوم کا مقدر ہے۔ دیکھو کہ آیا ہمارے آج اب غبر عراق میں کیا ہو رہا ہے، مشاہد مقدسہ کا تقدس کس طرح پامال ہو رہا ہے، باقی ہمارا لبنان ہے، شام ہے، ایران ہے، سارے قربانی کے بکروں کی طرح قطار میں کھڑے ہیں، بکر یا نوبت اس کی آتی ہے یا نوبت اس کی آتی ہے۔ اے کاش کہ اگر مسلمان ایک ہو جاتے، متحد ہو جاتے، اسلام کے دشمن کو اسلام کی طرح میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہ ہو سکتی، لیکن ہمارے اختلافات نے، ہمارے انتشار نے، ہمارے خلفشار نے دشمنوں کے لیے راستہ ہمار کر دیا، اور اب نوبت یہاں تک ہمارے اپنے ملک میں پہنچ گئی ہے۔ ایک مظلوم مارا جاتا ہے، اسی کے قوم کے دوسرے افراد خوش ہوتے ہیں، اچھا ہوا کہ فلانا مارا گیا، دوسرے فریق کوئی مارا جائے، ادھر والے خوش ہو کر الحمدللہ فلانے ہمارے سر کی جوں مر گئی۔ کہیں قومیں ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے کہ مجالس آج علماء کے ہاتھ سے چلی گئی ہیں۔ پڑھنے والے کون ہیں، پڑھانے والے کون ہیں، کس انداز میں مجلسیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، آپ کوئی سے بہتر جانتے ہیں۔ آج معصومین کی ولادتوں پہ جشن منائے جا رہے ہیں، ان کی وفاتوں پہ شہادتوں پر ان کی شہادتوں پر مجالس ادا پڑھی جا رہی ہیں، لیکن یہ قوم کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج 3 شعبان گزر چکی، 5 گزر چکی، 10واں شعبان آنے والی ہے۔ میرے سامنے 20 مثالیں ہیں جہاں میں عرض کروں کہ نام یہ ہے کہ معصوم کی ولادت کا جشن ہے، وہاں کجریاں گوائی جا رہی ہیں، کنجر نچائے جا رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، مرد عورتوں کے مخلوط مجمع ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور نام ہے آج چھٹی ہے کیونکہ فلانے امام کا جشن میلاد ہے۔ مذہب کا جنازہ نکالنے میں باقی کثر کیا رہ گئی ہے؟ معصومین کے نام پر ان کی ولادت کی خوشی میں حرام محمدی کو حلال بنا دیا جائے، حلال مصطفیٰ کو حرام بنا دیا جائے، جس پر خدا و رسول محمد لعنت بھیجے، اس کام کو باعث سے تقرب خدا اور تقرب آل مصطفیٰ سمجھا جائے، اس سے بڑی قیامت اور کیا آئے گی؟ میں کہتا ہوں قوم ہوش کے ناخن لو، یہ ہماری ساری بیماریاں، آج ہمارا انتشار اس قدر ہے کہ قوم آج پتہ چلتا ہے ہمارا نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی رہنما ہے، نہ کوئی پیشوا ہے، نہ کوئی مقتدا ہے، نہ کوئی قائد ہے، نہ کوئی لیڈر ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں، یہاں کچھ راہ ایسے بھی ہیں جو زیادہ پیما ہیں، نہ مندر کے سہارے پر، نہ رہبر کے اشارے پر۔ ٹھیک ہے کہ پابندی لگی ہوئی ہے، جماعت سے پابندی ہے، لیکن سربراہ تو آزاد ہے، لیکن نہ قوم کا سربراہ سے کوئی رابطہ ہے، نہ سربراہ کا قوم سے کوئی رابطہ ہے۔ ہر بندہ شوہر بے نہار ہے، کسی کا منہ مچھرے کی طرح، کسی کا